السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. ناظرین, آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ اس وقت ملک کی سلامتی کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. آئے روز کوئی نہ کوئی واقعہ دہشت گردی کے آتے ہیں. مسلح افواج کے جوان IBO آپریشن اور ڈائریکٹ کئی جگہ پہ امبوش بھی ہوتا ہے اور وہ براہ راست فیس کرتے ہیں ان کو بہادری جرأت کے ساتھ, اور ملک کی سلامتی کے وہ ضامن ہیں. اور ابھی آپ نے حال ہی میں ایک واقعہ بڑا دیکھا آپ نے کہ میر علی میں وزیرستان میں واقعہ ہوا, جس میں ہمارے جوانوں اور افسران کی ایک کرنل رینک کے کیپٹن اور باقی جوان انہوں نے جام شہادت نوش کیا, لیکن دہشت گردوں کو بھی جہنم واصل کیا گیا. یہ قوم کے لیے ایک باعث فخر بھی ہے کہ ہماری مسلح افواج ہمیشہ چوکنا رہتی ہیں, الرٹ رہتی ہیں. دشمنوں کا پہچانے ہوئے دشمن اور چھپے ہوئے آستین کے سام جو ہماری صفوں میں شامل ہیں اور ہم پر وہ اس طرح آگے وار کرتے ہیں, اور ہماری ہی شکل وجہ کے لوگ اور ہم مذہب ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ہماری جڑیں کاٹتے ہیں. اور ان کو پناہ گاہیں جو حاصل ہیں ہمارے سابقہ قبائلی علاقوں میں, افغانستان میں, وہاں سے بھی ان کو پناہ مل رہی ہے. اور ماضی میں تو ہم ایک ایسی ڈیبیٹ میں الجھ گئے تھے کہ جی یہ جو ہمارے دہشت گرد لوگ ہیں یہ اچھے ہیں, کچھ گڈ ملیٹنٹس, بیڈ ملیٹنٹس کی بھی ایک اصطلاح تھی. آہستہ آہستہ کچھ لوگوں کی پھر یہ شعور آیا, یہ احساس ہوا کہ کوئی بھی ملیٹنٹ جو پاکستان کی ریاست پر حملہ آور ہوتا ہے, پاکستان کی عوام کا جو دشمن ہے, وہ کسی طور پہ بھی اس کا حملہ یہ جائز نہیں ہے. اور کوئی آئیڈیالوجی کسی طرح بھی وہ بالکل اس کو جسٹیفائی نہیں کرتی اس کے ایکٹ کو. آج ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا پورا ہم اس کی سرجری کریں, یہ اس کا پس منظر اور کہاں کہاں سے یہ لوگ آتے ہیں, اور اس کو اب ہمارے ہاں جو مسکنسیپشنز ہیں ان کو بھی ایڈریس کریں. تو آج ہم نے مدعو کیا ہے جناب بریگیڈیئر لیاقت علی طور ریٹائرڈ. آپ دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں, اور ان تمام معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں. بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب, آپ کا بہت شکریہ جناب, آپ نے قیمتی وقت نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے, آپ صحت یاب ہو کے آج تشریف لائے ہیں, ہمارے لیے باعث فخر ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ جو کل پرسوں ایک واقعہ ہوا, شروع چلیں اس سے کر دیتے ہیں, پھر اس کا پس منظر میں بھی آ جائیں گے. یہ واقعات کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ ہم کوئی بڑھتے جا رہے ہیں, حالانکہ ہمارے جوان بھی شہادتیں بھی جام شہادت نوش کر رہے ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں, جانفشانی سے دن رات پٹرولنگ کرتے ہیں ان علاقوں کی, لیکن کہیں سے وہ IED نکل آتی ہے, کہیں سے وہ امبوشرز نکل آتے ہیں. پھر جا کے اگر وہ بچ جائیں ہمارے مسلح افواج سے تو جا کے پھر وہ افغانستان میں پناہ لے لیتے ہیں. تو جناب اس پہ کوئی تھوڑی روشنی ڈالیں گے, لوگوں کو آگاہ کریں. جی ہاں, بدقسمتی سے ایسی صورتحال ہے کہ 76 سال ہو گئے اور ہم قبائلی علاقے میں پاکستان کا قانون نافذ نہیں کر سکے. ابھی ماضی قریب میں اور بریگیڈیئر صاحب وہ فخر کرتے تھے کہ جی آپ کا قانون یہاں لاگو نہیں, اس کو ضم کر لیا پاکستان کے اندر صوبہ سرحد کے اندر جو ہمارا KPK ہے, ٹھیک ہے, KPK کے اندر ان کو شامل کر تو دیا, لیکن اس کے باوجود ابھی تک وہاں پورا سول نظام حکومت کا اور قانون کے نفاذ کا وہ نہ بن سکا. اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے اندر جو ان کو رعایتیں دے کر سیاسی مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور کیا ہے لوگوں نے. تو جب آپ ہتھیار بند لوگ جنہوں نے غیر قانونی ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, جن کے پاس لائسنس نہیں ہے ان ہتھیاروں کا, اور اس میں صرف سیلف ڈیفنس کے سول ہتھیار ہی نہیں ہیں, اس میں وہ ملٹری ویپنز ہیں لائک سب مشین گن وغیرہ اور مشین گن, موٹر گنیں, بالکل فاسفورس گرینیڈز, ایکسپلوسیوز, راکٹ لانچرز, راکٹس, تو توپیں ہیں ان کے پاس, چھوٹی مارٹرز ہیں. تو یہ ہتھیار جن لوگوں کے پاس ہیں وہ سب غیر قانونی ہیں, یعنی یہ تو فوج کشی کا سامان ہے. جی ہاں, تو غیر قانونی ہتھیاروں پر پابندی ہونی چاہیے, اور جن کے پاس ہیں ان سے واپس لینے چاہیے, اور ان کو خود اگر وہ پاکستان کے اندر بطور پرامن شہری رہنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ ہتھیار حکومت کے کو دے دینے چاہیے. اب مجبوری یہ ہے کہ ابھی تک وہاں پر سول نظام پوری طرح بن نہیں سکا, اور افغانستان کا بارڈر ان کے بالکل ساتھ ہے, اور ان کو بہت عرصے سے عادت ہے
स्मगलिंग की, जी, गन रनिंग की, मनशियात के कारोबार की, लोगों को अगवा करते और हैं, उसमें इतना ज्यादा अगवा बराए तावान, गाड़ियां चोरी, अगवा बराए तावान, गाड़ियां गायब करना और फिर वो भी तावान लेकर वापस कराना। मैं तो बेटे ये साहब जो कोई एक- इस्लामी माफ मैं कहता हूँ पंजे ऐब रही हैं उधर तो। जी हाँ, तो जुराइम पे जिसकी ज़िंदगी का इन्हसार है, जी उससे आप कहें कि भाई तुम अब कानून के दायरे में आ जाओ, तो इतनी आसानी से नहीं आएगा। दूसरा हमारा एक और भी मसला है कि हम सज़ाएं देने में, कानून के मुताबिक सज़ाएं देने में बड़े कमज़ोर हैं। जी 9 मई के वाक़यात को देख लें, जी जी। उसको तोड़ मरोड़ के मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडे के कर के उसकी बिल्कुल ही शक्ल अब बिगाड़ने तो की ब्रिगेडियर कोशिश साहब की लोग गई। ये भी कह रहे हैं कि जो तो वाकया हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। और कई कहते हैं जो वो फौज तो ने कराया खुद ही भी किया। फौजियों ने खुद है। फौज ने खुद ही कर लिया, अपना घर खुद ही जला लिया। नहीं ये तो अकल और दानिश में आती नहीं बात, आती नहीं बात, कैसे लेकिन फौज ने बहरहाल खुद ही करा दिया अपने ऊपर वो हमला। प्रोपेगेंडा तो है। और आपको याद है कोर कमांडर का हेलीकॉप्टर गिर गया था जी ओहो उस पे जो हुआ उथल के बात पास, तो उस पे भी ये प्रोपेगेंडा किया गया कि ये फ्रॉड है। पहले तो ये कहा गया कि ये बनाई गई है बात, उसके बाद कहा गया कि जी ये दहशत गर्दों ने गिराया है, और फिर कुछ तंजिया। और ब्रिगेडियर साहब कुछ ऐसे लगता था कि जैसे इसमें कोई उनको खुशी मिल रही थी ऐसी जी हाँ, खबरें फैलाने में कि हमारा एक जर्नैल और डिसइंफॉर्मेशन फैलानी वाक़े के ऊपर, और फिर उसके ऊपर तंज करना। और ये भी कहा गया कि जी ये चूँकि ऑपरेशंस करवा रहे थे, लीड कर रहे थे, तो अच्छा हुआ है। यानी ये एक जैसे अब ये मीर अली वाक़े में भी हुआ है, सुना कि इसमें तो भी कुछ जश्न मनाए गए के हैं। अंदर पोलराइज होकर इस हद तक चले जाना कि आप अपनी फ़ौज के खिलाफ हर्जा सराई करें, जो कि आर्टिकल 19 में, मीडिया से जो आर्टिकल वैलिड है, आर्टिकल 19 में क्लियर दर्ज है कि आप सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई नहीं कर सकते। और ये आइन की शिक है। इसके ऊपर हमारे यहाँ एग्जाम्पल आप देखें तो बहुत कम सज़ा है। जी लोगों ने बड़ी बड़ी हर्जा सराई की तो सज़ाएँ नहीं हुई। अगर सज़ाएँ दिलवाने लगें तो ज़मानतें मिल जाती हैं, ज़मानतें मिलते ही लोग अमेरिका चले जाते हैं। जी जी। और आपके सामने मिसालें हैं, वो शहबाज गिल साहब की हाँ मिसाल वो है। तो बड़े, और जब ज़मानत वहाँ जाके हुई। वो आज़ादी मार्च कर रहे हैं। और अब वो आज़ादी मार्च कर रहे हैं, अब वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, जाके जुलूस निकाल रहे हैं IMF के दफ्तर के सामने के ये ना करो। तो ये दहशत गर्दी की जो लहर है, इसकी एक वजह ये भी है कि हम सज़ाएँ देने में और असल मुजरिमों तक पहुँचने में और उनको कानून के ज़रिए करारे वाकई सज़ा दिलवाने में एक कमज़ोर रियासत नज़र आते हैं। और इस कमज़ोरी की वजह से लोगों को, ये दुश्मनों को और जो शरपसंद लोग हैं, उनको ये एहसास है कि हम ये कर लेंगे और हमारा कुछ भी नहीं होगा, हम बच निकलेंगे। दूसरा एक और बात भी मैं बताता चलूँ आपको कि ये जो फ़िदाई हमले होते हैं, जी जी, आपको पता है कि इसमें स्पेशल बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा स्पेशल बच्चे होते हैं। जो अच्छा यानी ज़हनी तौर पे ज़हनी तौर पे कमज़ोर हैं, जिसे हम मेंटली चैलेंज उनको ब्रेन वॉश करना आसान है। हाँ, उनको नफ्सियाती तौर पे ब्रेन वॉश काम करने के लिए, इस काम के लिए तैयार करना भी आसान है। फिर उसको ये पहना के कहा जाता है कि ये कंट्रोल तुम्हारे पास है, तुम खुद ही अपने आप को उड़ाओगे जब। अच्छा ऐसा एविडेंस आया है, जबकि कंट्रोल उसके पास नहीं होता। कंट्रोल पीछे से चल रहा है, कंट्रोल किसी और के पास है, यानी रिमोट कंट्रोल होते हैं। तो वो रिमोट कंट्रोल भी है। अब ये एक बहुत ही घिनौना सिलसिला है जुराइम का, और इसके जो असल मुहर्रक हैं, जो असल इसके पीछे कुव्वतें हैं, उन तक पहुंचना चाहिए। उनको गिरफ्तार करके इबरतनाक करार वाकई कानूनी सज़ाएँ देनी चाहिए। ठीक है। और अगर वो मुठभीड़ में, गिरफ्तारी के अमल में मज़ाहमत करते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस, फ़ौज पर या पुलिस पर हमलावर होते हैं, तो उनको कोई चांस नहीं देना चाहिए, मौके पे उड़ा देना चाहिए, रिटेलिएट करना चाहिए। और ये तो फौज के पास हक होता है और आपके कानून के निफाज के इदारों के पास हक होता है। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे मुल्क के अंदर जो माजी है उसमें आप देखें जी, तो कोई इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं है कानूनी सिस्टम की तरफ से। हाँ जी, आपने देखा कि कर्नल खुर्शीद अफरीदी को 10 साल सज़ाए कैद व मुशक्कत दे दी गई। जी जी, वो रियाज बसरा का डुओ पुलिस ने इंडिकेट किया था, जी और जी, उसने ऑपरेशन किया, उसको पकड़ा,
اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو کرنل آفریدی نے گولیاں چلائیں 2 اور وہ مارا گیا. اور شام سے لے کر رات 12 بجے تک ان کو شاباشیں ملتی رہیں کہ کوئی بات نہیں, وہ اس کا ڈوو بنا ہوا تھا, لیکن آپ نے تو اپنی طرف سے ریاض بسرا آپ نے کمال کا آپریشن کر دیا. یہ آئی جی صاحب فرما رہے تھے. تو بعد میں وہ انہوں نے ڈیڈ باڈی دے دی اس کو, اس کے وارثوں کو. انہوں نے عدالت میں جا کے مقدمہ کر دیا. بعد میں مقدمہ کیا کہ جی یہ اس کے 17 گولیاں لگی ہوئی ہیں. اور جو فیصلہ ہے سیشن جج کا وہ یہ ہے کہ آپ نے رائٹ آف سیلف ڈیفینس اوور یوز کر لیا. اچھا, نہیں رائٹ آف سیلف ڈیفینس تو یوز ہی ہوتا ہے, اوور یوز کیسے ہو گیا؟ اس لیے 10 سال آپ کو دے رہا ہوں اور آپ اپیل کر لیجئے. اپیل کی 166 پیشیوں میں اپیل کا کوئی رزلٹ ہی نہیں نکلا, اور وہ متواتر قید ہی, اور وہ 10 سال پورے ہو گئے. وہ پورے قید کر کے باہر آئے. وہ باہر آئے اور اس کے بعد لیکن بریگیڈیئر صاحب ایک کلوز نہیں ہوتی فورسز کے پاس کہ ان گڈ فیتھ جب وہ ایکٹ کرتے ہیں؟ ہونی تو چاہیے اور ہے بھی. ان گڈ فیتھ کی تو باقاعدہ کلوز موجود ہوتی. بالکل. آپ دیکھیے وہ جب انہوں نے تو ان کو تو کوئی دشمنی نہیں تھی اس ڈوو کے ساتھ. انگلینڈ میں جب ٹرین بمبنگ ہوئی تھی تو ایک وہ بیلجیم کا اسٹوڈنٹ تھا, اس نے وہ سب وے کے اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے جس کے اندر کوئن ڈال کے آپ اس کو کھول سکتے ہیں, اس کے پاس پیسے نہیں تھے, اس نے جمپ کیا اور بھاگ اٹھا. پولیس نے روکا, پولیس نے روک کے زمین پہ لٹایا اور 9 گولیاں اس کے سر میں ماری. تو برٹش جج نے یہ کہا کہ پولیس ٹرینڈ ہے, پولیس چانس نہیں لے سکتی تھی کہ یہ کوئی دھماکہ کر دے یا اس کے بیگ کے اندر بارود ہو. ان گڈ فیتھ دے ایکٹڈ, ان گڈ فیتھ ڈیڈ دی رائٹ تھنگ, رائٹ. ابھی اسرائیل کے اندر وہ جو ان کی, میں ویسے مثال دے رہا ہوں کہ وہاں بھی وہ جو 13 سالہ لڑکی کو 17 گولیاں یا 18 گولیاں ماری ہیں, اس نے پوری میگزین اپنی خالی کر دی اس میں. تو اس کو بھی جج نے یہی کہا کہ جی یہ ٹرینڈ ہے, ایک طرح اس نے پریمپٹ کیا ہے. اور چونکہ وہ بہت زیادہ ظالم یہودیوں کا وہ فوجی تھا تو اس نے آگے سے یہ بیان دے دیا کہ جی میں اگر 3 سال کی بھی ہوتی تو میں نے یہی کرنا تھا. ٹھیک ہے, لیکن جج نے اس کو رائٹ آف سیلف ڈیفینس میں, سیلف پروٹیکشن میں کچھ نہیں کہا. نہ وہ 9 گولیاں مار کے بھیجا اڑانے والے کو کچھ کہا گیا. ہم نے یہاں لیفٹیننٹ کرنل جو اس وقت اسپیشل برانچ کا SSP تھا پنجاب پولیس کا, اس کو 10 سال قید ہونے دی جی, اور وہ اپنے وکیل خود کرتا رہا. یعنی کہ اس کو وکیل بھی نہیں کر کے دیا, آپ نے کوئی سرکاری وکیل بھی نہیں دیا. وہ تو خواجہ حارث صاحب اس کے وکیل تھے نا. تو وہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں قانون کے نفاذ کا یہ بھی بتائیں کہ خواجہ حارث ہمارے میرے ایک دوست کے کزن ہیں, میرے ان کے والد جو تھے وہ میرے وکیل رہے ہیں ایک کیس میں, خواجہ سلطان کے بیٹے ہیں. جی جی. اور ان کے جو دادا تھے وہ میرے ایک والدہ کے چچا کے وکیل رہے ہیں, خواجہ فیروز. میرے لیے بڑے محترم ہیں. لیکن ہمارے کچھ وکلا میں, سب کا نہیں میں کہتا, یہ ایک عجیب ٹرینڈ ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا پروفیشن ہے. آج وہ اے کو سپورٹ کر رہے ہیں, کل کو اے کے دشمن کو کر رہے ہوتے ہیں, تو پرسوں وہ بی دونوں کے دشمن سی کو کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارا پروفیشن ہے. پیدا ہوئے وکیل تو چلیں ابلیس نے کہا, میرا خیال ہے لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے, پبلک فورم ہے ہمارا. وہ چلیں وہ ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو جو قانون کا نفاذ کرنے والے ادارے ہیں اور ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی مشکلات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہاں, آپ کو یاد ہے کہ کیا وہ کہا گیا تھا کہ جی وہ جو کراچی میں رینجرز نے ایک بندہ مار دیا. جی جی جی. اس بندے نے رینجر کے سپاہی کی رائفل پکڑ لی تھی. جی. جب آپ کی رائفل پکڑے تو سپاہی نے انٹینشن یہی سامنے آتا ہے کہ جی اسے مارنے لگا. رائٹ, لیکن امیجیٹ آرڈر کیا تھا؟ امیجیٹ آرڈر یہ تھا کہ جی ان کے وہ جو کمانڈر ہیں ان کو پوسٹ کر دیا جائے, ڈی جی رینجر کو پوسٹ کر دیا جائے. اور اس کیس کی جو ہے وہ سنوائی نہیں ہو سکے گی, پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہو سکے گی, اور اس کے اوپر بڑا سخت ایکشن لیا گیا. نہیں بریگیڈیئر صاحب, ویئر لائز دا فالٹ؟ لیگل سسٹم میں ہے, ہمارے جو لا انفورسمنٹ کے جو بھی سیکورٹی اپریٹس کے اندر ہے, یا ہمارا پورا اوور آل کو نظریاتی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پورا نظام انصاف جو ہے وہ ایٹ فالٹ ہے. وہ ایٹ فالٹ ضرور ہے, کیونکہ آپ نہیں دیتے سزائیں نا. آپ نے وہ 200 کے 200 بری کر دیے. پہلے کہا کہ فوجی عدالتیں بنا لو, یہ کہا گیا کہ جی جج بھی انسان ہیں, ان کے بھی بچے ہیں, ان کو بھی کرتے ہیں, تو اس لیے وہ آپ فوجی عدالتیں بنا لیں. فوجی عدالتیں بنائی, انہوں نے سزا دی, آپ نے 200 کے 200 بری کر دیے. یہ نہیں کہا کہ ٹرائل میں یہ کمزوری ہے دوبارہ ٹرائل کر لو. ہاں ٹھیک ہے, ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ دوبارہ ٹرائل ہو جاتا.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انگلینڈ میں یونیورسٹی رائٹس ہوئے 2700 اسٹوڈنٹس کو سزا ہوئی, ایک سزا انل نہیں ہوئی, ریورٹ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, ابھی ٹرمپ کے کیس کے اندر یہ جو 21 وہاں پہ چڑھ تو رہے تھے جو لوگ, میں 6 جنوری کو کیپٹل ہل پہ اٹیک ہوا, جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں ان میں سے ایک سزا کو انل نہیں کیا گیا, نہیں کیا, ریورٹ نہیں ہوئی. اچھا, اس کا وہاں کا نظام انصاف میں یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عوام اور ادارے یکسو ہیں, وہ ایک جان ہے, ایک جان, اور ان کی یکسو ہیں, ان کی سوچ محب وہ میرے ساتھ کچھ ٹی وی پروگرام میں ہمارے کوئی وکلا بھائی بھی تھے, تو میں نے کہا یار آپ سے ایک گزارش ہے, تھا وہ لائیو پروگرام, میں کہا غصہ نہ کریں, میں کہ ادھر وہ لوگ پکڑتے ہیں, آپ ساتھ ساتھ چھڑائے جاتے ہیں, وہ کم سے کم 10-15 دن تو ان کو جیل میں رہنے دیا کریں. میں کہ کم سے کم یہ ہے کہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو ابھی چھڑا لیا جائے گا. اس قسم کے جو افواج پر حملے کے کیس ہیں, میرا تو خیال ہے کہ اس میں تو اس طرح ضمانتیں ہونی بھی نہیں چاہیے, اس طرح فراوانی نہیں ہونی چاہیے, یہ کیس ناقابل ضمانت ہونا چاہیے اور اس کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے. اچھا بریڈی صاحب, اب تو پوری قوم, ادارے, سول, آرمی, سب لوگ اس بات پہ آپ متفق ہیں, کئی سالوں کے بعد ہوئے ہیں, کئی قربانیوں کے بعد, کئی جانے جانے کے بعد, کہ جی افغانستان سے ہمیں ٹھنڈی ہوا نہیں آئی. یہ سب زیادہ یہ کیا دھرا افغانستان کا ہی ہے, بھلے وہاں کچھ لوگ اچھے ہوں گے. ٹائم ہو تو تسکے بابری کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں, فیروزن سے مل جاتی تھی, پتہ نہیں کہاں سے ملے گی, لیکن شاید مل ہی جائے. تو اس کے بابری کے وقت سے, بابر جب ہندوستان کا شہنشاہ نہیں تھا, صرف کابل کا بادشاہ تھا, اس وقت بھی ہوا تھا یہ معاملہ جو ہے اسمگلنگ کا اور حملوں کا, لوٹنے کا اور جرائم کا, پیسے اکٹھے کرنے تب سے جاری ہے, یہ صدیوں سے ہے. اور اس کے ساتھ آپ کو آہنی ہاتھ کے ساتھ نمٹنا پڑے گا. اگر آپ کنسیشنز دیں گے اور پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے ان کو قانون سے بچائیں گے, تو پھر یہ کام چلتا رہے گا, آپ کے ساتھ اس قسم کی وارداتیں ہوتی رہیں گی. ان کو روکنے کے لیے قوم کو پہلے تو سوچنا چاہیے, سوچ بچار کر کے ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اس قسم کی وارداتوں کے لیے قانون کو سخت کریں گے. ٹھیک ہے, اور کسی قسم کے سیاسی مفاد کے لیے اس قسم کے جرائم کے مرتکب لوگوں کو ہم بالکل معافی نہیں دیں گے. جی ہاں. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ ایسا ہوا کہ جی 20 سال کے بعد یہ امریکہ چلا گیا, بڑے جشن منائے گئے, یہاں پہ بھی منائے گئے. جی میں نے ایک سوال کیا دوستوں کو, میں نے کہا ٹھیک ہے جشن ہوا, امریکہ خود چلا گیا یا انہوں نے بقایا, اس سے قطع نظر آج تک ان لوگوں نے اگر قتل عام کیا تو مارا تو معصوم مسلمانوں کو ہی ہے. جی ہاں. تو یعنی 99% ان کے جو وکٹمز ہیں, جو ان کے ہاتھوں مقتول ہیں, لوگ ہیں, اور وہ تو سارے معصوم پاکستانی مسلمان ہیں. امریکہ نے تو جب امریکہ نے بمباری کی تورا بورا پر, جی, تو اس میں کوئی انسانی ایلیمنٹ تھا, سخت انسانیت سوچ قسم کی بومبنگ تھی. جی, اور جس میں انہوں نے گاؤں کے گاؤں اڑا دیے تھے. اور پھر وہ جو قیدی تھے ان کو کنٹینر میں بھر کے تپتے ہوئے صحرا میں چھوڑ دیا گیا. اس وقت امریکہ کا کنٹرول تھا افغانستان پر. یہ جو جرم تھا, اس کو طالبان کے سر تو مڑنا آسان نہیں ہے, کیونکہ اس وقت امریکہ وہاں قابض تھا, تو امریکہ بھی یہ جرم ان کے سامنے ہوا, تو اور ان کے فوجی اس میں ملوث تھے. تو یہ باتیں, اچھا پھر 20 سال کے بعد وہ چلا گیا اور ہمیں بہت بڑی فتح ہو گئی. فتح کیسے ہو گئی؟ آپ جو اس وقت موجودہ گورنمنٹ ہے, قطر میں مذاکرات کس سے ہو رہے تھے؟ جی, یہ قطر میں امریکیوں سے مذاکرات کے بعد بنی نا یہ گورنمنٹ. جی بالکل, ان کی رضامندی سے بنی. یہ آپ کا خیال ہے کہ ان کی آشیرواد سے بیٹھی ہوئی ہے یہ گورنمنٹ؟ بالکل آشیرواد سے بنی ہے. یعنی یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم بڑے آزاد ہیں, کوئی غلامی قبول نہیں, یا یہ والا چکر تو نہیں؟ وہ پھر آپ کہہ لیں گے جو اپنی مرضی سے باتیں ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں. تو کون اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نے یہ سوچا؟ چلیں اس میں آپ سے بھی بریک میں تھوڑی دیر میں ہم نے جانا ہے, سوال کروں گا کہ ہمارا ایک پیج پہ نہیں ہے پورا سسٹم, سیکیورٹی اپریٹرز کا کیا انپٹ ہے, ان کی کیا پرائرٹیز ہیں, اس حوالے سے اسٹریٹجی کیا ہے, جو اعلیٰ حکام ہیں ہمارے سول اور اوپر بیٹھے ہیں وزیر اعظم اور ان کی پوری کابینہ, وہ کہاں ان میں آپس میں کوئی گیپ آ رہا ہے. اور سیکنڈلی یہ بھی ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی ابھی تک جو کامیاب نہیں ہوئی, وہ اس میں یہ ایک لیٹسٹ ہمارے ہاں ایک انیشیٹو لیا گیا کہ غیر ملکی تارکین وطن, جس سے مراد افغان ہی ہیں غیر ملکی, جی, ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے. اس پہ بھی بڑی تنقید آ رہی ہے.
تو میرے حال پہلے اس پہ شروع ہو جاتے ہیں، پھر اگلی بات کروں گے کہ جو تارکین وطن غیر ملکی سے مراد ہے کہ جو غیر قانونی طور پہ بیٹھے ہیں. جی ہاں، جو افغان مہاجرین تھے جو 30 لاکھ کے قریب لوگ بھی موجود ہیں پاکستان کے اندر، اور ان میں غیر قانونی بھی بہت سے ہیں. ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں اور یہاں کاروبار کرتے رہے ہیں. ابھی کچھ قانون ٹائٹ کیا گیا ہے اور ان کو قانون کے دائرے میں لانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن وہ تو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے. آپ گوادر میں جائیں، وہاں جو بازار ہے جہاں زیادہ تر ایرانی چیزیں بکتی ہیں، تو وہاں زیادہ تر جو ہیں وہ وہاں کے پی کے لوگ ہیں، اور کے پی کے لوگوں کے ساتھ افغان مہاجرین بھی ہیں. جعلی آئیڈینٹی کارڈ بنائے ہوئے ہیں انہوں نے. نہیں، یہ ان کے جینز میں ہے غیر قانونی کام کرنا، پاکستان کو نقصان پہنچانا، ہر وقت غصے میں رہنا، تو اسی لیے اور اسلحے کا پھیلاؤ. اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ اس کے بابری پڑھ لیں اور اس سے پہلے الیگزینڈر کا ٹائم پڑھ لیں. ٹھیک ہے. یہ تو صدیوں سے ہے کہ سلک روٹس جو تھے ان پر ڈاکے پڑتے تھے، اور لوکل بادشاہ جو بھی ہوتا تھا، ابراہیم لودھی تھا یا بابر تھا یا اس سے پہلے تغلق تھے، تو وہ وارننگز دیتے تھے کہ یہ کام بچ کے رہنا. اور جب پھر وہ فوج کشی ہوتی تھی، پیونیٹیو آپریشن جاتے تھے. آپ برٹش جو ہے برٹش صاحب بریک پہ جا رہے ہیں، تو بریک کے بعد جناب دوبارہ تو ہم جا رہے ہیں جی بریک پر. بریک کے بعد دوبارا یہیں سے سلسلہ شروع. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب بریگیڈیئر لیاقت علی طور ریٹائرڈ، اور ہمارے اس وقت جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس پہ بات ہو رہی ہے، اس کا پس منظر بھی بیان کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو لیٹسٹ انیشیٹو لیا گیا تھا کہ جو غیر قانونی غیر ملکی تارکین وطن، یعنی جس سے مراد ہے کہ غیر قانونی طور پہ یہاں جو افغان باشندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ تمام تر ایسے مذموم کاروبار میں ان میں ایک بڑی تعداد وہ اس میں ملوث ہے، جس میں سمگلنگ بھی ہے، پاکستان سے چیزیں ڈالر لے جانے اور گندم لے جانے، اور پھر ادھر پھر جو حملے ہوتے ہیں ادھر ہمارے، ان کو بھی وہاں پہ پناہ گاہیں مل رہی ہیں. تو جناب یہ اس کا مطلب یہ جو انیشیٹو ہے، اس میں اس کے پیچھے بھی ہماری مسلح افواج کا انپٹ تھا. تو حکومت نے شکر ہے کہ یہاں اس بات کو مسلح افواج کی مانا اور یہ انیشیٹو، لیکن اس میں بھی بڑی اب تنقید ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں جی وہ ہمارے اپنے آدمی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں بریگیڈیئر صاحب، جو بندہ آپ کے معصوموں پہ حملہ آور ہوتا ہے، آپ کے جنازوں پہ بم چلاتا ہے، آپ کی مساجد پہ بم چلاتا ہے، وہ ہمارے اپنے آدمی کہاں سے ہو گئے؟ یہ بھلے وہ 5 وقت نماز پڑھتا بڑا نہیں ہو. المیہ ہے کہ ہمارے ہاں دانشوری کا معیار یہ ٹھہرا ہے کہ آپ فوج پہ کتنا طنز اور تنقید کر سکتے ہیں بطور فیشن. تو جو جتنا بڑا انٹلیکچوئل ہے وہ اپنے آپ کو فوج مخالف ثابت کرنے کی کوشش، میں بڑا بہادر ہوں جناب، دیکھیں میں نے اور میں نے یہ کہہ دیا اور میرا کوئی کچھ بگاڑ نہ سکا. اس لیے لوگوں کو ایک وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ ایک اعتماد ہے کہ قانون ہے لیکن ہم پر لاگو نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمیں کوئی سیاسی پشت پناہی ہے یا ہمیں کوئی قبالی پشت پناہی ہے، اس وجہ سے ہم بچ جائیں گے. جی. تو جب قانون کا نفاذ ہونے لگے تو پھر اس کے خلاف بہت سارا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، بہت سارے صحافی بول اٹھتے ہیں. تو وہ یہ جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں آ جاتی ہیں میدان میں، تو جب آپ یعنی کہ ٹیررسٹ کے رائٹ کو وہ ہیومن رائٹ کہتے ہیں. دفاع میں بولنے والے بہت کم ہیں. کوئی ان سے یہ نہیں پوچھتا کہ جی اپنے ہی لوگ آئرلینڈ میں 30 سال جنگ ہوئی، جو لاسٹ جنگ کا فیز ہے وہ 30 سال کا تھا، 1966 سے 1996 تک. 96 میں معاہدہ ہوا. ٹھیک ہے. تو آئرش جو 38,000 آئرش جو زخمی ہوئے اور مارے گئے وہ ان کے اپنے لوگ نہیں تھے، وہ عیسائی تھے، سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والے تھے. جی. تو ان کے اوپر انہوں نے کہا جب ملک کا مفاد جہاں آ جائے تو پھر مجرم کو اپنا کہہ کر چھوڑ دینا، یہ میں ہمارا ترہ امتیاز ہے. یہ پاکستانی قوم منفرد قوم ہے، منفرد ہیں. میرا خیال ہے دنیا میں، یا شاید افغانی بھی اس طرح کے ہوں، میرا خیال شاید وہ بھی ہمارے ساتھی ہیں، اور شاید ہم نے ان سے جراثیم چھوٹ کی بیماری وہاں سے لی ہے. حتیٰ کہ پولیو کی بیماری بھی دنیا میں ختم ہو گئی، افغانوں میں سے آتی ہے. تو اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ بھی انہی کا تحفہ ہے. ہمیں قومی فیصلہ کر کے اس سنڈروم سے نکلنا ہوگا. جی. لوگوں کو چھوڑنے کا اور قانون کو نرم کر دینے کا، قانون کے نفاذ میں رعایت کر دینے کا جی جو رجحان ہے، یہ ہمارا ایک ترہ امتیاز بن چکا ہے، اور دنیا ہم پر ہنستی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ اتنی دیر سے اتنی بڑی فوج اور اتنی مضبوط
اور دنیا کی ون آف دی بیسٹ ٹرینڈ آرمیز اور ایکنالجڈ بائی ورلڈ. انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں جب جاتے ہیں تو عموماً ٹرافی پاکستان آرمی کو مل جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے آفیسرز جو ہیں وہ سینڈرس میں بھی سورٹ آف آنر لے آتے ہیں اور بڑا اچھا رزلٹ ہوتا ہے, بڑا اسٹینڈرڈ ہے ان کا. جی ہاں, تو اور دنیا مانتی ہے. اچھا بریڈ صاحب, اب سینڈرس جاتے ہیں ہمارے لوگ؟ اب پہلے تو جاتے رہے نا, جب جیسے ایوب خان تھے. اب بھی جاتے ہیں, اب بھی جاتے ہیں, بڑے سلیکٹڈ ہوتے ہیں. کس رینک پہ جاتے ہیں نارملی؟ ایز اے کیڈٹس. اچھا کیڈٹ جاتے ہیں, وہاں ملٹری اکیڈمی سے آتے ہیں. بہت سارے ہمارے آفیسرز ہیں جو وہاں کے کوالیفائڈ ہیں. تو ایک بہت اچھی معیاری فوج ہے ہمارے پاس, لیکن ہم اس کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں پروپیگنڈے سے. ٹھیک. اور جو سول نظام ہے وہ ریزسٹ کرتا ہے, یعنی کہ وہ اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے اس سوچ کے ساتھ. اس کی اور بھی وجوہات ہیں. ہم 76 سال سے کوٹا سسٹم نہیں ختم کر سکے. ٹھیک. جو سرکاری نوکریاں ہیں ان میں کوٹا رکھا ہوا ہے, تو آپ لائق ہیں یا نہیں ہیں اس سے سروکار کم ہے. آپ کس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں, اس کوٹے پہ آپ آ جائیں, وہ کوٹے پہ آپ آ جائیں. آپ کی نسل کیا ہے, زبان کیا ہے, اس کوٹے پہ آپ آ جائیں. تو جب کوٹے پہ کوئی آئے گا وہ پوری نوکری, یہ 1-2 سال کی بات نہیں ہے, وہ 35 سال کے لیے آپ کے گلے پڑ 35 سال وہ پھر, اور وہ ہر موقع کے اوپر وہی جس کا کوٹا تھا یا جو اس کا قبائلی کوٹا تھا یا علاقائی تھا یا لسانی تھا, پسماندہ علاقے بھی ہوتے ہیں جی, وہ اس کا رجحان قانون نافذ کرتے وقت اپنے لوگوں کے ساتھ ہوگا. وہ کوٹے سسٹم پہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے میرٹ نہیں اپنایا تو اب تو میرٹ اپنائیں. آپ نے شروع میں 1949 میں کہا تھا کہ یہ 5-10 سال کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم ختم کر دیں گے. آج 76 سال ہو گئے, آپ نے وہ سسٹم چلایا, آپ سے ختم نہیں ہو رہا, اور آپ ختم شاید کرنا بھی نہیں چاہتے. صاحب یہ شروع ہی سے ان علاقوں میں ایک غلطی نہیں ہوئی کہ ہم نے ویپنائزیشن بہت کرا دیا پورے؟ آپ نے یعنی وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے ٹوپک جمع قانون, ہم وہاں جاتے تھے اسٹوڈنٹ ایج میں, تو وہ ہم پہ فخریہ یعنی ہنستے تھے کہ تسی بڑے کمزور لوگ ہو, ہمارے پاس بڑی طاقت ہے, آپ بڑے بزدل ہو. جو فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن تھا جی, FCR کا جو تھا, FCR, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ نے اپلائی نہیں ہونے دیا. ہاں اللہ, اس کے بارے میں کہا یہ بڑا جابرانہ نظام ہے. اس کے تحت تو کوئی آدمی جی قبائلی علاقے کا کوئی آدمی سیٹلڈ ایریا میں آ ہی نہیں سکتا. ہاں, وہ اگر آئے گا تو وہ پولیٹیکل ایجنٹ سے اجازت لے کر آئے گا, اور پولیٹیکل ایجنٹ کے پاس کواسے جوڈیشل پاور تھی. ہم نے اس کو بھی اپلائی کرنا بند کر دیا. جی, موج ہو گئی سمگلنگ کی, گن رننگ کی, ہتھیار اور بندے اغوا کرنے کی. تو وہ موج ہم نے کرائی ہوئی ہے. اب عادت پڑی ہوئی ہے ایکسٹرا انکم کی. جی جی, آپ جب روکیں گے تو وہ ریزسٹ کریں گے. تو میں نے تو ان کے پاس ہتھیار ہیں. ایک بہت اہم پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھے ان دنوں, شہباز شریف. انہوں نے ان دنوں بھی سیکیورٹی کوئی ایشوز تھے, تو انہوں نے ہمیں کوئی 7, 8, 10, 15 ایڈیٹرز رینک کے جرنلسٹ کو بلایا. تو انہوں نے کوئی بات کی جب سیکیورٹی پہ, تو میں نے انہیں سوال یہ پہلا کیا, میں نے کہا جی آپ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے, آپ کو کسی ایجنسی نے, کسی ادارے نے یہ انفارمیشن دی ہے کہ لاہور جیسا شہر, پنڈی جیسا شہر یا کوئی اور شہر لے لیں کہ یہاں پہ اگر کوئی سچویشن ٹریگر ہو گئی تو 30-40 لاکھ کلاشن کوف اور نجائز اسلحہ لیتھل ویپن باہر آ جائے گا, جو لوگوں کے پاس کٹسی ان لوگ ادھر سے آ رہا ہے. پھر وہ کہنے لگے, ان کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ ہاں, اب وہ پہلے تو سوچ میں پڑ گئے, پھر کہیں گے ہاں ایسی کوئی انفارمیشن ہے ہمارے پاس. تو میں نے کہا جی پھر, تو کہنے لگے دیکھیں اگر ہم کریک ڈاؤن کریں گے تو ایک ایتھنک کمیونٹی ناراض ہو جائے گی. مراد ان کی غالباً وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک کمیونٹی ناراض ہو جائے گی. ہاں جی, اور لوگ جن کو عادت پڑی ہوئی ہے اسمگلنگ کی, جی, وہاں 16 سال کا بچہ جو ہے وہ پیٹرول اسمگلنگ کر رہے ہیں نا ایران اور افغان بارڈر پر. جی جی, تو وہ ایک دن کے اندر 1,70,000 ٹیکس بھی نہیں دیتا, وہ اتنا وہ کماتا ہے, ٹیکس بھی نہیں دیتا. مہینے کی اچھا بجلی کا بل بھی نہیں دیتے وہ. مہینے کی اس کی انکم جو ہے وہ 20 سے 25 لاکھ ہے. اچھا چلے ماں باپ اس سے چھین بھی لیں, 10 لاکھ 15 لاکھ چھین لیں, پھر بھی ایک 18 سال کے لڑکے کے پاس مہینے کا 10 لاکھ ہے. جی رائٹ, وہ کدھر خرچ کرے گا؟ وہ پھر نیو ایئر نائٹ پہ کراچی جائے گا اور ادھر خرچ کے آئے گا, اور اس کو پڑھائی کا کوئی شوق نہیں ہوگا. وہ پڑھائی کرنے اور محنت کرنے والوں پہ ہنسے گا کہ تو محنت کر کے کیا کرے گا, نوکری کرے گا, تمہیں مہینے کا 1,00,000 روپیہ ملے گا, میں ایک دن میں کماتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم نے ایک پورا معاشرہ خراب کر لیا ہے اسمگلنگ کو رواج دے کر,
اور وہاں جب جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہیں جرائم بھی پل رہے ہیں، اور وہ جرائم پیشہ لوگ جو ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ فدائیوں والا کام ایک رجحان ہے وہاں پر کہ وہ اسپیشل بچوں کو لے جاتے ہیں ماں باپ سے، جی جی، اور ان کو بہت بڑی رقم دے دیتے ہیں کہ یہ فدائی تھا، اس نے یہ کام کیا، تو یہ 40 لاکھ لے لو اور 50 لاکھ لے لو، اور اس کو ہم نے جنت میں پہنچا دیا۔ پیسے سے ہٹ کے میرا خیال ہے یہ ذہنی پسماندگی کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ پیسہ بھی ہے، ٹھیک ہے، کئی غریب لوگ ایسے بھی ہیں اس معاشرے میں کہ جو ساری زندگی کئی ڈرامے بھی بنے ہیں، کمپرومائز کرتے نہیں ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی جس طرح وہ موٹیویٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ بس دھماکے کے بعد تمہارے سامنے آپ سیدھا جنت میں جاؤ گے، اس میں سے داخل ہو جانا تو دائیں ہاتھ پہ تیسرا گھر تمہارا ہوگا، جی جی، اور وہاں تمہارے لیے سارے ملازم موجود ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ اس قسم کی برین واشنگ کی جاتی ہے۔ اچھا بغیر صاحب، وہ جو ہیرڈز پہ جو آپ اٹیک کہہ رہے تھے وہاں یو کے میں ہوا، دھماکہ ہوا تھا، ہاں جی، ٹرین بامبنگز ہوئی تھیں، ٹرین بامبنگز ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد وہ سلسلہ رک گیا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ قرار واقع سزا دی گئی، ایسے اقدامات اٹھائے گئے، سزائیں دیں، اور اس کے بعد جو 96 میں معاہدہ ہوا آئرش فریڈم فائٹرز سے، وہ ان کے ساتھ پہلی غالباً ان کی شن فین کوئی تنظیم تھی نا، کوئی اسی طرح کا نام تھا، تو یہ کہا گیا کہ فوج آئرلینڈ میں رہے گی، ان کی ڈیمانڈ تھی فوج نکل جائے، ان کا فوج نہیں جائے گی، فوج وہاں موجود رہے، فوج موجود رہے گی، اور تم آزاد نہیں ہوگے، تم انگلینڈ کا حصہ رہو گے، باقی ٹھیک ہے جو آپ کو جمہوری آزادیاں چاہیے وہ ہم دیں گے، یہ معاہدہ آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ ہم ایمنسٹیاں دینے کے خواہش مند ہیں، ہم پکڑتے ہیں۔ بڑا آپ سے کھلا سوال کرنے لگا جی، اس میں ہماری مسلح فوج کا ہمارا ایک امپریشن ہے کہ وہ بہت طاقتور ادارہ ہے، جی جی، اور ان کے ان پٹ کے بغیر بہت سے قومی فیصلے نہیں ہوتے، جی جی، اور اگر کوئی سلامتی کا ایشو ہو یا کوئی اور بڑا ایشو ہو بین الاقوامی نوعیت کا، تو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی بات جو ہے وہ سنی جاتی ہے، فیصلہ سازی میں ان کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، جی جی، تو یہاں پہ مسلح فوج تو براہ راست دیا بیئرنگ دا برنٹ، دیکھیں نا وہ براہ راست اس کے زد میں ہے، ان دشمنوں کے جو وار ہیں وہ تو براہ راست ہمارے جوان اور افسر ہی چاہتے ہیں، جی جی، لے رہے ہیں نا جی، تو وہاں سے جو ان پٹ ہے کہیں نہ کہیں سے اس کو نو ہو جاتی ہے، کیا وہ نہیں چاہتے کہ ہماری سلامتی کے لیے یہ واقعات رک جائیں یا چاہتے ان کی بیخ کو نہیں کی جائے؟ بالکل چاہتے ہیں، لیکن آپ میں نے بتایا نا کہ ہمارا پورا نظام جو ہے وہ اس میں رکاوٹ ہے، یکسو نہیں ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں نا فوج نے سزائیں دیں، جج صاحب نے بری کر دیے، اور کون تھے یہ کٹر قسم کے دہشت گرد تھے جنہوں نے بم دھماکے کیے ہوئے تھے، جنہوں نے اسکولوں کے بچوں پہ فائرنگ کی ہوئی تھی، جنہوں نے اسکول دھماکوں سے اڑائے ہوئے تھے، 500 سے زیادہ اسکول اڑائے ہوئے، تو اب آپ نے چھوڑ دیا، اور ہمیں ایک نظام کے اندر رہ کے ہی چلنا ہے نا۔ فوج مارشل لا لگا کے تھک چکی ہے میرا خیال، نہیں مارشل لا تو حل بھی نہیں ہے، اور جب مارشل لا لگتے ہیں تو فوج کی اور بدنامی اس کے خلاف سوچ پیدا ہوتی ہے۔ آرمی نہیں چاہتی کہ ہم نفرت کا نشانہ بنیں، ٹھیک ہے، تو آرمی تو یہ چاہتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر قانون کا نفاذ ہو، ہمیں بلا وجہ مسائل میں نہ گھسیٹا جائے، ہمیں اپنے مشن پہ فوکس کرنے کے لیے چھوڑا جائے، لیکن ہم الیکشن میں فوج کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے، ہم نے کہا فوج آئے گی تو الیکشن ہوں گے، بلکہ عدالتوں سے حکم ہو جاتا ہے کہ فوج کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ پھر جب آپ الیکشن کے لیے فوج کے 3-3.5 لاکھ سپاہی مہیا کرتے ہیں سیکورٹی کے لیے، کہتے ہیں جی یہاں دھاندلی ہوئی ہے، اور جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہو گئی اور فوج نے کروائی، ٹھیک ہے۔ یہ جو آرمی کے ساتھ ہمارا رویہ ہے یہ وقت لگے گا اس کو میچور ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیوک آف ویلنگٹن جس نے نپولین کو شکست دی، اس کو انہوں نے چیف آف ڈیفنس فورسز فار لائف بنا دیا تھا، اور کوئین وکٹوریہ نے اس کو وزیر اعظم بھی بنایا، ایک باری نہیں 2 باری، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایک وقت آ گیا کہ اس نے کہنا شروع کیا کہ میں 80 سال کا ہو گیا ہوں، مجھے اب ریٹائر ہونے دیں، تو ملکہ وکٹوریہ کہتی تھی کہ نو سر، وہ سر کہتی تھی اسے، 2 بار وہ وزیر اعظم رہا، ٹھیک ہے۔ چرچل بھی فوجی تھا، اس کے علاوہ اور بھی وہاں پہ مثالیں موجود ہیں، لیکن ہمارے تو عمران خان جو تھے وہ باجوہ صاحب کو کہتے تھے، ہمارے یہاں صاحب بھی نہیں کہتے تھے، وہ تو فوج کے ساتھ وہ ہم آہنگی نہیں ہے جو دوسرے ملکوں میں ہے، اور خاص طور پہ میں برطانیہ کی بات کرتا ہوں کہ وہ یہاں حکمران رہے ہیں تو ہم کچھ ان سے ہی سیکھتے، فوج کے ساتھ ان کی ہم آہنگی ہے، اور
ان معاملوں کے اندر فوج سے مشاورت کرنا ایک ان کی عادت ہے اور شروع سے کرتے آ رہے ہیں، اور وہاں بڑا سموتھ ہے معاملہ۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایک تو چلو ہو گیا نا ہمارا ایکسٹرنل اینمی، مثلا کہ ہم کہتے ہیں جی مغربی ہمارا فلینک جی جی افغانستان سے ہے، ہمارا مشرقی فلینک بھارت ہے، یہ سب ہمارے جانے پہچانے دشمن ہو گئے۔ چلیں جی افغانستان دشمن تھا نہیں، لیکن حرکتیں دشمن والی ہیں ساری۔ جی ہاں، لیکن جو ہمارے اندر موجود ہیں صفوں میں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ہماری اتنی اوور ویپنائزیشن کرٹسی افغانز، کرٹسی قبائلی لوگ جی ہاں، اتنی ہو چکی ہے کہ اللہ نہ کرے ہم ایک لائیو والکینو پہ ہیں، یہیں کوئی غدر مچ جاتا ہے، جی ہاں، تو بالکل۔ یہی نا سچویشن، اس کو یہ کیسے جو ڈیل کیا جائے؟ ففتھ کالمسٹ جن کو کہا جا جی جی، سکتا ہے، قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے کہ جن کو تم نہیں جانتے ہو ہم جانتے ہیں، ہم جانتے اور ہیں، یہ تمہارے اندر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب سے خطرناک دشمن ہے، یہ سب سے خطرناک۔ یہ سب سے اس کا مثلا پتہ اب یہ جو لگانا میر علی میں واقعہ ہوا ہے، ممکن ہے وہ بالکل۔ اسی صف کے لوگ ہوں۔ پورے انٹیلیجنس نظام کا فرض ہونا چاہیے ان لوگوں کا پتہ لگانا، جی اور پھر ان کو گرفتار کر کے قانون کے سامنے لانا اور قرار واقعی سزا دلوانا، اور ان کے لیے سزا جو ہے وہ ہمارے ملک کی سخت ترین سزا ہونی چاہیے، عمر قید ہونی چاہیے یا سزائے موت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ ان سے جان چھٹے آپ کی۔ تو جب تک آپ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اگر ڈھونڈیں سزائیں تو ہم سزا دیتے نہیں ہیں۔ نہیں دیتے، عزیر بلوچ ہے، وہ ہر مقدمے میں بری ہوا چلا جا رہا ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو دہشت گرد آ جائے، اگر فوجی کورٹ سزا دے دے تو وہ اور بات ہے، سول عدالت میں اس کی ضمانت ہو جاتی ہے، اور وہ دل چاہے تو امریکہ یا برطانیہ یا آسٹریلیا چلا جاتا ہے۔ اور وہ وہاں ہمارے سے ایک اچھے ویسے وہ صاحب ہیں، میں ان کی بد تعریفی نہیں کر رہا، نہ ان کو کرٹیسائز کر رہا ہوں، وہ آرمی سے ریٹائرڈ ہیں اور وہ بہت زیادہ اس طرح کے کیسز کرتے ہیں، میں نام نہیں اب لوں گا، لیکن وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کا ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں ایک فخریہ پیشکش ہے ہیومن کہ بڑے سے بڑے قاتل کو چھڑوا لیا جائے۔ ہاں، یہ غلط ایٹیچیوڈ ہے کہ مجرم کو چھڑوا لیا جائے اس لیے کہ اس میں آپ کا سیاسی مفاد ہے، ہاں یا وہ آپ کے سیاسی گروپ سے تعلق رکھتا ہے، یا وہ ایک کلٹ سے ہے جس کے آپ بھی ممبر ہیں۔ جی جی، تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ملک کا مفاد مقدم ہونا چاہیے، ملک کا قانون سپریم ہونا چاہیے، اور آئین اور قانون کی جس نے خلاف ورزی کی ہے اس کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی چاہیے۔ اگر آپ نہیں دیں گے سزائیں تو آپ مصیبتوں میں پھنستے رہیں گے، پھنستے چلے جائیں گے، اور گہری دلدل میں آپ دھنستے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر ان سے نکلنا ہے ہمیں سزائیں دیں۔ ساتھ ہمارے بھارت ہے، آپ دیکھیں کشمیر میں وہ کیا کر رہے ہیں، کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کے لیے اسپیشل پاورز ایکٹ ہے، ہاں بالکل، ان آرمڈ کو- فورسز اسپیشل پاور ان ایکٹ، کو قانون سے امیونٹی ہے ایک قسم کی، ٹھیک ہے۔ وہ تو ایک طرح میجسٹریل پاور، اور جن کو وہ اپنے مخالف سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف ففتھ ہاں، کالمسٹ ہے یا ان کے خلاف غداری کر ان کو رہا ہے، آنی ہاتھ سے وہ نمٹتے ہیں۔ آنی ہاتھوں سے انہوں نے مقبول بٹ کو پھانسی لگا دی، افضل گرو کو پھانسی لگا دی، ابھی یاسین ملک کو بھی انہوں نے عمر قید دی ہوئی ہے، اور کیس اب یہ چل رہا ہے، اپیل ہوئی ہوئی ہے کہ جی اس کو سزائے موت میں بدلا جائے، ہاں، یا اسی طرح سزائے عمر اور قید۔ انڈین سپریم کورٹ نے اپیل ایڈمٹ کی ہوئی ہے۔ تو باقی دنیا جو ہے وہ کیا کرتی ہے، جو ساورن ملک ہیں، یعنی وہاں ہمارا پر- کشمیر بھارت کے خلاف اپنا جو موقف ہے وہ اپنی جگہ، جی لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو اپنا اسٹیٹ ہے وہ وہ اپنے اپنی طور پہ دیکھ رہا اسٹیٹ کے مفاد کے لیے ہے کہ وہ ہمارا سزا اسٹیٹ دینے کو ان سے یہ سیکھنا چاہیے وہ کہ سزا اگر دینے ہمارا- سے چوکتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی اسٹیٹ کے مفاد کے لیے کوئی کھلا ہمارے خلاف غداری کا ہم تو ایسے کام لگ کریں۔ رہے ہیں ہم دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، آؤ ہم نے پہ تو حملہ سال کرو۔ لگا دیا ہے، 9 مئی کے واقعات کے لیے ہم نے سال لگا دیا ہے اچھا تقریباً۔ بریگیڈیئر صاحب 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا؟ جی بالکل ہوا تھا، اچھا، آپ کو نہیں نظر لوگ نہیں تو آیا؟ کہتے ہیں ہوا ہی نہیں۔ آپ تو یہ دیکھیں نا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ صبح کو شام کہہ دیں یا شام کو صبح کہہ دیں، وہ نہیں تو ان کی ہمارے مرضی ہاں ہے۔ ایک بہت بڑا یہاں طبقہ ہے، پاکستان میں جو ہمارا میڈیا ہے اس میں حسن کرشمہ ساز بہت ہے۔ چلیں بریگیڈیئر وہ جو صاحب مرضی باتیں کے- بہت ہو گئی ماشاءاللہ جناب، جی۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ تو اب ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا جناب۔ آج سیکیورٹی سچویشن پہ ہم نے بات کی ہے کہ اس میں جو ہمارے آستین کے سانپ ہیں جو ہماری صفوں میں موجود ہیں، وہ ہمارے وہ جو پہچانے ہوئے دشمن ہیں ان سے بڑے دشمن ہیں۔ تو اس وقت ہم سب نے ایک پیج پر ہو کر، یکسو ہو کر، پورا نظام جو ہے ہمارا وہ مسلح افواج کا ساتھ دے، اور جس طرح ان کے نوجوان جوان اور افسران جام شہادت نوش کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے یکسو ہو کے ان دشمنوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کرنا ہے، اور ان کا ان کی سرکوب بھی کرنی ہے،
اور ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔